إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا باب الھمزتین من کلمہ چل رہا ہے. اس کے 2 سبق پہلے ہو چکے ہیں. آج ہم اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے. ہمارے آج کے سبق کا سب سے پہلا شعر وفی آل عمران عن ابن کثیرہم یشفع ان یؤتی الی ما تسہل. سورہ آل عمران میں ابن کثیر مکی سے یشفع ان یؤتی کے حمزہ کو جوڑا بنا دیا جائے گا. یعنی ابن کثیر مکی جو ہے وہ پڑھیں گے ان یؤتی الی ما تسہل، اور ساتھ ساتھ وہ تسہیل بھی کریں گے. تو اس میں یہ لفظ آیا ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. تو اس میں اکیلے ابن کثیر مکی ہیں جو کہ اس کو ڈبل کر کے پڑھتے ہیں. تو اصول سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابن کثیر مکی دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے بغیر ادخال کے. اور ویسے امام شاتبی نے بیان بھی کر دیا ہے، تو لہذا ابن کثیر مکی پڑھیں گے اہن یؤتی، اور باقی تمام قراء چونکہ ایک حمزہ پڑھتے ہیں ان یؤتی، تو لہذا ان کے لیے نہ تسہیل ہے نہ ہی ادخال کا مسئلہ ہے. اس سے اگلا شعر ہے وطٰہٰ وفی الاعراف والشعراء بہا. سورۃ طٰہٰ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء بہا، ان صورتوں میں آمنتم لفظ آتا ہے. للکل ثالثا ابدلا، تمام قراء کے لیے تیسرے حمزہ کا ابدال کیا جائے گا. تو اس شعر کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ 3 صورتوں میں ایک لفظ آتا ہے آمنتم. یہ اصل میں تھا آمنتم. اس میں 3 حمزے ہیں، پہلے 2 مفتوح اور تیسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے. تو یہ تیسرا حمزہ جو ہے وہ تمام قراء کے لیے اس کو الف سے بدلا جائے گا، الف سے اس کا ابدال کیا جائے گا. تو لہذا سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ تمام قراء اس کو آمنتم پڑھتے ہیں. اس کے بعد دوسرا شعر وحقق ثان صحبہ، اور اس دوسرے حمزہ کے اندر جس کے بعد الف موجود ہے صحبہ نے تحقیق کی ہے، حمزہ کسائی اور شعبہ. تو شعر کا بقیہ حصہ پڑھنے سے پہلے یہاں تک آپ اس بات کو سمجھیں کہ آمنتم جو 3 صورتوں میں آتا ہے اس میں صحبہ نے تحقیق کی ہے، یعنی حمزہ کسائی اور شعبہ. تو اس کی ضد سے میں یہ بات سمجھ آئی کہ صحبہ کے علاوہ باقی تمام قراء جو ہیں وہ تسہیل کریں گے. اب یہ یہاں پہ 3 حمزے جو کہ موجود ہیں، آگے شعر بھی اس کا باقاعدہ آ رہا ہے مستقل، کہ جہاں بھی 3 حمزے ہوں وہاں پر کوئی بھی قاری ادخال الف نہیں کرتا، سارے کے سارے قراء بغیر ادخال کے پڑھتے ہیں. تو لہذا آگے اسی لفظ کے مزید تفصیل آ رہی ہے، اس میں صرف قنبل اور حفص کی بات کو کریں گے. تو آپ اس طرح فی الحال سمجھیں کہ قنبل اور حفص کو نکال دیں، باقی تمام قراء جو صحبہ کے علاوہ ہیں وہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے، یعنی آمنتم، اور صحبہ جو ہے وہ تحقیق پڑھیں گے آمنتم. پھر شعر کے اگلے حصے میں اور اگلے شعر کے اندر وہ قنبل اور حفص کی جو قرأت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. وَلِقُنبُلٍ بِإِسْقَاطِهِ الْأُولَى بِطَاهَا تُقُبِّلَ، اور قنبل کے لیے بِإِسْقَاطِهِ الْأُولَى پہلا حمزے کا اسقاط ہے، پہلا حمزہ گرا دینا ہے بِطَاهَا سورۃ طٰہٰ کے اندر. تو قنبل جو ہے وہ پہلے آمنتم جو سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے اس کا پہلا حمزہ گرا کے پڑھیں گے، تو وہ پڑھیں گے آمنتم. اور باقی 2 صورتوں میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء میں وہی قرأت ہوگی جو ہم نے پیچھے ان کی پڑھی ہے. سورۃ الاعراف کی تو خیر آگے بات آ رہی ہے،
تو سورۃ الشعراء میں وہی قرات ہوگی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ دوسرے حمزہ میں وہ تسہیل کریں گے. وفی کلھا حفص، اور ان تمام کے اندر اسی دوسرے حمزہ کا اسقاط یہ امام حفص نے کیا ہے. تو امام حفص جو ہیں وہ دوسرے حمزہ کو گرا کے پہلے حمزہ کو گرا کے پڑھتے ہیں تینوں صورتوں کے اندر. وہ پڑھتے ہیں آمنتم، وابدل قنبل فی الاعراف منها الواو، اور قنبل نے ابدال کیا ہے سورۃ الاعراف میں منہا اس پہلے حمزہ کا الواو واو سے، والملکی اور سورۃ الملک کے اندر بھی واو کا ابدال وہ کرتے ہیں موصلہ حالت وصل میں وصل کرتے ہوئے. سورۃ الاعراف کے اندر وہ پڑھیں گے وہامنتم، قال فرعون وہامنتم. تو جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو پہلے حمزہ کو واو سے بدلیں گے اور دوسرے حمزہ میں باقی قراء کی طرح وہ تسہیل کریں گے. تو یہ سورۃ الاعراف کے اندر ہے قال فرعون وہامنتم، یہ پڑھیں گے. اور قنبل کے لیے سورۃ طٰہٰ کا تذکرہ پچھلے شعر کے آخر میں گزر گیا کہ وہ ایک حمزہ پڑھتے ہیں، اور باقی قنبل کے لیے سورۃ الشعراء ہی باقی رہ جائے گی. اس کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں کہ وہ اس میں دو حمزے پڑھتے ہیں اور دوسرے حمزہ میں باقاعدہ وہ تسہیل کرتے ہیں. اس کے بعد والملک کی سورۃ الملک کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ اگرچہ ہمارے پچھلی جو ہم نے 3 صورتوں میں کے نام پڑھے ہیں اس میں سورۃ الملک کا نام نہیں آیا، تو لہذا قنبل کے لیے وہاں پر صرف ایک الگ سے مثال ہے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَأَمِنْتُمْ، تو وہاں پر جو ہے وہ پہلے حمزہ کو واو سے بدل دیتے ہیں. اب اس کے بعد اگلا شعر جو ہے بین حمز وصل بین لام مسکن، اور اگر حمزہ وصلی لام ساکن و حمزۃ الاستفہام اور حمزہ استفہام کے درمیان میں ہو، یعنی حمزہ وصلی آ جاتا ہے لام ساکن اور حمزہ استفہام کے درمیان، تو فمدد ہو، تو اس حمزہ وصلی کو اندر تو مد کر مبدلہ اس حال میں کہ اس کو تو اس کا ابدال کرنے والا ہے. تو یہ اس شعر کے اندر جس کلمے کی بات ہو رہی ہے وہ 3 کلمات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. نمبر 1 اللہ، دوسرا آل آنا، اور تیسرا آذکرینی. اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو شروع میں حمزہ استفہام کا ہے، اس کے بعد الف لام تعریف والا جو حمزہ ہے وہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لام ساکن آپ کو نظر آئے گا جو کہ بعض جگہ جو ہے وہ ادغام ہو جاتا ہے اور آل آنا میں اس کا ادغام نہیں ہوتا. تو یہ حرکت جو قاعدہ یہاں بیان ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ابدال والا قاعدہ. فمددہ مبدلہ، تو ابدال کر کے اس کے اندر طول کی جائے گی، طول کے ساتھ پڑھا جائے گا. فللکل ذا اولا، پس تمام قراء کے لیے یہ بہتر ہے. تو یہ جو پیچھے بات کی ہے یہ تمام قراء کی قرات ہے، اور یہ افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے. مقدم یہ ہوگی کہ تمام قراء اس میں یہ ابدال کر کے پڑھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا اللہ ذکرینی، اسی طرح آنا، تو یہ جو ہے ابدال ہے. اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں وَيَقْصُرُهُ الَّذِي، اور اس مد کو گرا دیتے ہیں وہ الذی یسہل، جو تسہیل نقل کرتے ہیں عن کل، تمام قراء سے. کل آنا کالان مستلہ، جس طرح کے آلان کی مثال ہے. تو اس میں وہ دوسری وجہ ان تینوں کلمات کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی اور مد بالکل نہیں ہوگی. میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ ہے اللہ الذکرین اہل آنا.
تو یہ جو وجہ ہے یہ بھی تمام قراء کے لیے ہے، اور پہلے جو ہم نے ابدال پڑھا ہے وہ بھی تمام قراء کے لیے ہے۔ تو یہ دونوں وجہ جو ہیں وہ تمام قراء کے لیے ان 3 کلمات کے اندر ہوں گی، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم تجوید کے اندر پڑھ کے آتے ہیں، یہ تجوید کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ولا مد بین الھمزتین ہونا، اور نہیں ادخال الف 2 حمزوں کے درمیان ہونا یہاں پر، جو ابھی ہم نے یہ 3 کلمات کا اختلاف پڑھا ہے جس میں 2 وجہ تھی، تو یہاں پر ادخال الف کسی قاری کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ولا بحیث ثلاث، اور نہ وہاں ہوگا جہاں پر 3 حمزے یتفقنا تنزلہ اکٹھے آ جاتے ہیں، اکٹھے 3 حمزے آ جائیں تو وہاں پر بھی ادخال الف نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے آمنتم کے اندر۔ اگلا شعر ہے وَأَضْرُبُ جَمْعِ الْحَمْزَتَيْنِ، اور حمزتین کے جمع کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں۔ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ، أَإِنَّا أَأُنزِلَ، یہ ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اگلا جو شعر ہے مد قبل الفتح والکسر، یہ بھی ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے۔ اس سے اگلا شعر ہے وفی سبعۃ لا خلف عنہ بمریم، کہ 7 مواقع 7 جگہ اس طرح کی ہیں لا خلف عنہ، کہ ہشام کے لیے وہاں خلف نہیں ہے۔ پیچھے بیان ہوا تھا وقبل الکسر خلف لہ، کہ ہشام کے لیے خلف ہے جب دوسرا حمزہ مکسور ہو، جیسے کہ اس کی مثال ابھی گزری ہے اِنَّ، تو یہاں ادخال الف کے اندر ہشام کے لیے خلف ہے۔ تو اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ 7 جگہ اس طرح کی ہیں جہاں ہشام کے لیے خلف نہیں ہوگا، اور ان 7 کے علاوہ باقی پورے قرآن مجید میں ان کے لیے خلف ہوگا۔ 2 وجہ ہوں گے ادخال اور عدم ادخال۔ وہ 7 جگہیں کون سی ہیں جہاں پر خلف نہیں ہے؟ سب سے پہلی ہے سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم میں لفظ آتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، تو اس میں ہشام کے لیے صرف ایک وجہ ہوگی ادخال والی۔ دوسرا وفی حرف الاعراف، سورۃ الاعراف کے اندر 2 حرف آتے ہیں، 2 کلمات آتے ہیں، ایک ہے اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ، اور دوسرا ہے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا۔ والشعراء العلا، اور سورۃ الشعراء کے اندر بھی ایک لفظ آتا ہے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا۔ اسی طرح اِنَّكَ أَئِفْكًا مَعًا فَوْقَ صَادِهَا، اِنَّكَ اور أَئِفْكًا یہ دونوں اکٹھے سورہ صاد کے اوپر والی صورت میں آتے ہیں۔ تو سورہ صاد کے اوپر جو ہے وہ سورہ صافات ہے، تو سورہ صافات میں یہ دونوں الفاظ آتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اور أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ۔ وفی فصلت حرف، اور سورہ فصلت کے اندر بھی ایک حرف جو ہے وہ آتا ہے جس میں جو ہے وہ ہشام کے لیے بالکل خلف نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وجہ ہوگی اور وہ ہے ادخال الف والی۔ وہ لفظ ہے اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ۔ وبالخلف سہلا، اور اس آخری لفظ کے اندر جو سورہ فصلت والا تھا اس میں خلف کے ساتھ تسہیل کی گئی ہے ہشام کے لیے۔ ہشام کی بات جب چل رہی ہے تو حالانکہ دوسرا مقصور ہو تو ہشام کا مذہب وہاں پر نہیں ہے ادخال الف کرنے والا، تسہیل کرنے والا مذہب نہیں ہے، لیکن یہ ایک مستثنیٰ مثال ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اصول سے ہٹ کے یہ ہے کہ سورہ فصلت والے اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ کے اندر ہشام کے لیے خلف کے ساتھ جو ہے وہ تسہیل کی گئی ہے، یعنی تسہیل بھی ہے اور تحقیق بھی ہے ہشام کے لیے۔ وَأَئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ، اور آئمتاً جو ہے وہ خلف کے ساتھ قد مدہ تحقیق اس ہشام نے ادخال الف کیا ہے، وحدہ اکیلے نے، وسہل سما، اور اس میں تسہیل کر تو اہل سما کے لیے، یعنی نافع مکی بصری کے لیے۔ اس سے آگے آپ چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ائمتاً جو ہے اس میں اکیلے ہشام جو ہے وہ ادخال الف کرتے ہیں، یعنی باقی ان کے ساتھ ابو عمر بصری اور قالون ادخال الف نہیں کرتے۔ اور باقی رہا تسہیل کرنے والا مسئلہ، تو اہل سما جو ہے وہ اس میں تسہیل کرتے ہیں
تو گویا کہ اس کے اندر ہشام کا آ جائے گا تحقیق مع الادخال، یعنی آئمتن، اور اہل سما کے لیے اہمتن، تو اہل سما میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس میں ادخال الف نہیں کرتے۔ اس کے بعد وَمَدُّكَ قَبْلَ الضَّمِّ، یہ شعر ہم پہلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور آخری شعر اس ہمارے سبق کا اس باب کا ہے وفی آل عمران رووا لہشامہم کحفص، اور سورہ آل عمران کے اندر انہوں نے ہشام کے لیے مثل حفص جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو ہشام کا مسئلہ پیچھے جو گزرا ہے قبل الضم والا، وہ تو ان کا اصول تھا، اور یہ تھوڑا سا اصول سے ہٹ کر ایک مزید ان کی قرات ہے سورہ آل عمران کے اندر اور باقی 3 صورتوں میں۔ تو اس شعر کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دوسرا مضموم والا جو بات انہوں نے کی تھی، تو یہ قرآن مجید کے اندر 3 ہی مثالیں آتی ہیں۔ ایک آل عمران کے اندر قل اعنبئکم، اور دوسری سورہ صاد کے اندر انزل علیہ الذکر، اور تیسری جو ہے وہ القی علیہ الذکر سورۃ القمر کے اندر۔ یہ 3 مثالیں آتی ہیں۔ تو پیچھے ہم نے ادخال الف کا مسئلہ جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، یہاں پر یہ مزید ایک روایت پیش کر رہے ہیں کہ وفی آل عمران رووا لہشامہم کحفص، کہ آل عمران کے اندر انہوں نے ہشام کے لیے مزید ایک حفص کی طرح کی روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تو آل عمران میں آتا ہے قل اعنبئکم، تو یہاں پر جیسے حفص پڑھتے ہیں ویسی بھی ایک ہشام کی قرات ہے۔ وفی الباقی کا قالون، اور باقی 2 صورتیں سورہ صاد اور سورۃ القمر کے اندر قالون کی طرح کی بھی ایک روایت ہے ہشام کے لیے۔ تو قالون اس کے اندر جو ہے وہ تسہیل مع الادخال کرتے ہیں، تو لہذا ہشام جو ہے وہ ان 2 کے اندر تسہیل مع الادخال بھی کریں گے، اور جو ان کا اصول ہے وہ وجہ بھی کریں گے۔ تو اگر خلاصہ کلام نکالا جائے تو سورہ آل عمران کے اندر جو لفظ آتا ہے وہاں ہشام کے لیے 2 ہی وجہ بنتی ہیں۔ قل اعنبئکم میں ادخال اور عدم ادخال، یعنی اعنبئکم اور اعنبئکم، اور سورہ صاد اور سورۃ القمر کے اندر جو ہے وہ ہشام کے لیے 3 وجہ بن جاتی ہیں۔ ایک وجہ ہے تحقیق مع الادخال، دوسری ہے تحقیق بلا ادخال، اور تیسری بنے گی تسہیل مع الادخال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔